أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه تعالى عز اسمه في قرآنه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. انشاءاللہ آپ سارے عزیزان، برادران عزیز، خواہران عزیز سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. تو ہماری بحث و گفتگو اور سورہ فاتحۃ الکتاب کی انٹرپریٹیشن میں، ان کے تفسیر میں کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ حد تک اپنی بساطت اور کاپا ایبیلٹی کے حد تک کوشش کرے تاکہ جو لوگ نماز پڑھا کرتے ہیں روزہ مرہ، وہ اپنی نماز میں لذت اور واقع معرفت کے ساتھ نماز کو ادا کرے. انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے. بحث گفتگو الرحمن الرحیم پہ تھے کہ رحمان و رحیم کی بات مکمل ہوئی. جس حد تک کوشش کیا اس حد تک پہنچانے کی کوشش کیا ہے. انشاءاللہ آپ سب مستفیض ہو رہے ہوں گے. رحمان و رحیم آج مالک یوم الدین میں گفتگو ہے، لیکن اس سے پہلے الرحمن الرحیم میں کچھ اور دو نکات کی طرف اشارہ کرتا ہوں. وہ یہ ہے، الرحمن ہم نے کہا کہ الرحیم سے ہے جو تمام مخلوق ما سوی اللہ ان سب پر یہ رحمت احاطہ کیے ہوئے ہیں، حتیٰ وہ انسان جو اللہ کو نہ بھی مانتا ہو اس پر بھی شامل حال ہیں. اور رحیم بھی وہی رحم سے ہیں. یہ بھی خاص اور کچھ متدین جو اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہے اس کی شامل حال ہے. لیکن رحمت پر اگر غور کریں، اس میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے غور سے. وہ یہ ہے، الرحم کہا یعنی کہ کسی پر کسی کی ضرورت، کسی کی یعنی رشد میں اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے، یہ رحم ہے. لیکن آیا جو رحمت انسانوں میں ہے، جیسے ایک بندہ بھی رحیم ہے، ایک بندہ وہ سامنے والے کسی بندے پر جب ظلم ہو رہا ہے تو اس کے دل میں رحم آتا ہے، یا کسی پر رحم کرتے ہیں، چھوٹے بچوں پر رحم کرتے ہیں، یا بے زبان پر رحم کرتے ہیں، انسان جانوروں پر رحم کرتے ہیں. کیا یہ مراد ہم خدا میں یہی مراد لیتے ہیں؟ نہ.
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الرحم ہم نے کہا کہ رحمت کی اس کی جو سامنے والے انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کریں، یہ رحم ہے۔ اور اس کو تشبیہ دیا وہ جگہ، اس لیے رحم مادر بھی کہتے ہیں نا، وہ جگہ جو بچے کی تمام ضروریاتیں ماں کی پیٹ میں پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ آیا رحم جو ایک انسان میں ہے وہ وہی خداوند سبحان میں ہے؟ نہ، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ رحم کمال ہے، جس طرح علم کمال ہے۔ اللہ مثال کے طور پر علم، خدا بھی عالم ہے، ایک انسان بھی ہم عالم کہلاتے ہیں۔ فرق کیا ہوا؟ ہم نے کہا رحمت اس کی ذاتی ہے، اس انسان کی ذاتی نہیں ہے۔ کمال ہمیشہ انسان میں ہمراہ ہوتی ہے، کس کے ساتھ؟ نقص کے ساتھ۔ انسان میں کمال ہمراہ ہے، ساتھ میں ہے، کس کے ساتھ؟ نقص کے ساتھ۔ کیسے ہے؟ نقص کے ساتھ اس طرح ہے کیونکہ جب یہ بندہ کسی پر رحم کر رہا ہوتا ہے، اس کی انفعال نفسانی ہے، منفعل ہو جاتا ہے کہ جب یہ سامنے والے بندے کو مصیبت میں دیکھتے ہیں تو اس کا نفس منفعل ہو جاتا ہے۔ یہ انفعال نفسانی دو طریقے سے ہے۔ کبھی اس دل کی تڑپ اس کو دور کرنے کے لیے اس پر رحم کرتا ہے، تاکہ یہ سوزش جو دل میں ہے، کہ تڑپ جو دل میں ہے کہ مجھے اس بندے پر رحم آ رہا ہے کہ یہ اس سردی میں کپ کپا رہا ہے مثلا، تو اس کو کوٹ دینا، اس کو وہ وسائل دینا، کس وجہ سے؟ جو دل میں سوزش تھی اس کے بنسبت اس انفعال نفسانی کو دور کرنے کے لیے رحم کیا جاتا ہے۔ کبھی نہیں، وہ سوزش تو ہے لیکن سوزش ہونے کے ساتھ رحم کرنے کی عادت ہے، لیکن دونوں مبدا کس کی طرف ہے؟ انفعال نفسانی کی طرف۔ یعنی کہ کسی پر رحم کیا جاتا ہے تو منفعل ہوتا ہے نفس، تب اس پر رحم ہوتی ہے۔ اس طرح علم، انسان میں جو علم ہے، عالم کہلاتے ہیں، وہ اس طرح ہے کہ اس کا سابقہ جہل پر ہے، لیکن علم اس کے لیے نہیں ہے کہ سابقہ جہل پر ہو اس کو علم عالم کہا جاتا ہے۔ یہ انسان میں جتنے بھی کمالات ہے وہ ہمراہ نقص ہے، یعنی نقائص کے ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ ذات نقص پر ہے، لیکن سبحانہ تعالیٰ کی تمام صفتیں اس کی ذاتی ہے، ہمراہ نقص نہیں ہے۔ اب علم ہم جا کے سیکھ لیتے ہیں، پہلے جہل ہے پھر عالم بنتے ہیں، جہل کو دور کرے پھر عالم کہلاتے ہیں، یعنی نقص ہے پھر کمال آ جاتی ہے، لیکن ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ عالم بننے کے بعد پھر نسیان ہوتی ہے، کیا بھول جاتے ہیں، یعنی کہ ابتدا بھی نقص ہے، انتہا بھی نقص ہے۔ اور یہ جو علم اس کے دور میں ہے، وہ علم اگر اس نقائص کے خلاف یا نقائص کو جدا کر کے علیحدہ دیکھے تو علم کمال ہے۔ علم خود ایک مجرد شے ہے، میٹیریلسٹک میں نہیں ہے، میٹا فزکس میں ہے، لیکن آیا یہ علم، یہ خود اپنی جگہ پہ کمال ہے۔ یہ کسی چیز میں ایسا نہیں ہے کہ پہلے جہل ہو اس کے بعد عالم ہو جائے تو اس کو عالم کہا جاتا ہے، ایسا علم کے لیے نہیں ہے۔ علم ہمیشہ کمال ہے۔ یہ کمال جب کسی نقص کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے تو اس سے جہل کو دور کرتا ہے، لیکن یہ کمال، یہ علم کی کمال یا رحمت کی کمال خداوند سبحان میں ذاتی ہے، ہمراہ بنقص نہیں ہے کہ منفعل ہو خدا کی ذات، اس کی ذاتی ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے کہ مثلا ایک بندہ اس کو نہیں مانتا ہے تو خدا جلال میں آ کے اس کو
اس کی ساز بن کر دے، ایسا نہیں ہے، شامل حال ہے سب کے قانون اور قاعدے کے حساب سے۔ یہ ہے رحمت اور یہ ہے علم۔ مشکل ہماری یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی بھی ورڈ میننگ ویکیبلریز میں جاتے ہیں تو اس میں ہمارے دماغ میں کچھ مصادیق بنے ہوتے ہیں، پھر ہم اس کے معنی کرتے ہیں۔ یہ بہت ضروری نکتہ ہے جو سمجھنے کی ہیں، خاص کر اگر طلاب حضرات بھی سن رہے ہوں یا جو انٹلیکچوئلس لوگ ہوتے ہیں جو الگ فیلڈ میں ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ ورڈ ہوتے ہیں ان کے میننگ ہمارے مائنڈ میں نہیں ہوتے ہیں، ان کے مصادیق ہوتے ہیں، جب سنائی مصادیق اس اعتبار سے پھر معنی کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم رزق کو دیکھیں، جب بھی رزق کہتے ہیں ہم سب کے جو اکثر انٹلیکچوئلس بھی ہو ان کے بھی مائنڈ میں کیا آ جاتا ہے، کھانا پینا یا یہ ساری چیزیں، یا مثلا تبرک کا ہے تو وہی کھانا پینا رزق سب آتا ہے، اصل میننگ نہیں آتا ہے، کیونکہ علم لغت نہ ہونے کی وجہ سے، فقہ اللغت نہ ہونے کی وجہ سے، ڈیپ میں اس میں مطالعہ نہ ہونے کی وجہ ہے۔ رزق کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ کیا، وہ شے جو کھانے کی ہو، ہم اسی کو رزق سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اللہم ارزقنا، مجھے رزق دے اللہ، حلالا طیبا، کھانا دے، حلال دے، طیب دے۔ اسی طرح دعا کر رہے ہوتے، ساری دار و مدار رزق کے جتنے بھی عبارتیں ہیں اس میں رزق کا معنی وہی کھانا سمجھ رہے ہوتے ہیں، در حالی کہ رزق کا میننگ یہ نہیں ہے، یہ ایک مصادیق میں سے، مصداق ہے بہت سارے، اس میں سے ایک مصادیق وہ کیا ہے، مصداق، کھانا پینا، وہ چھوٹا سا مصداق۔ رزق اصل کہلاتے کسے ہیں، وہ شے، وہ چیز جس پر انسان کی زندگی دار و مدار ہو، یعنی وہ نہ ہو تو یہ ختم۔ آیا کھانا نہ ہو تو ختم ہے؟ نہیں ہے، کھانا نہ ہو تو ختم نہیں ہے، ایک دم ختم ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ رزق اسے کہلاتا ہے جو مکمل اس کی وجود اس چیز پر ٹکا ہو، اور وہ اگر ایک لحظے، کچھ لحظے کے لیے اس سے دور ہو جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم مثال کے طور پر مچھلی کے لیے لیا جائے تو مچھلی کے لیے رزق کیا ہے، پانی ہے، جو ہی پانی سے نکال لیتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، ورنہ پانی میں بہت سارے کھانے ہیں، اس کا رزق نہیں ہے اس معنی میں جو رزق کے معنی میں ہے۔ اب انسان کے لیے کیا ہے، سچ ہے ہم آکسیجن مانتے ہیں، یہ رزق ہے۔ اب یہ دیکھو، یہ آکسیجن سب لے رہے ہیں، اللہ نے رزق دیا ہے، اس رزق کو سب لے رہے ہیں، جو مانتا ہے نہ مانتا ہے، سب پر اللہ کا یہ رحمت خاص ہے کہ تمام اس رزق سے فیض پا رہے ہیں۔ یہ میننگ، یہ ضروری ہے کہ انسان میننگ کی طرف بھی توجہ ہو اور کوشش کرے۔ تو یہ ہوئی رحمت، رحمان و رحیم سمجھنے کے لیے۔ پھر مالک یوم الدین، مالک صاحب، حاکم، ملک کہتے ہیں، مالک ایک ہے، ایک ملک ہے۔ بعض جو ہے نا پڑھنے میں ملک یوم الدین بھی پڑھتے ہیں، وہ ان کو یہ جھنسا ہوتا ہے کہ مالک صاحب حاکم کو کہتے ہیں، وہ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ کل کی گفتگو میں ہوئی تھی رب کے، اس میں ہم نے کہا تھا کہ رب کسی اندھے کو یا کسی پاگل کو نہیں کہہ سکتے ہیں، رب میں یہ عنصر ہونا ضروری ہے، تدبر کی، تدبیر کی، تدبیر کرنے کا عنصر ہو تو رب کہلائے گا۔ لیکن مالک کسی پاگل کو بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ کسی شے کا مالک ہے۔ ٹھیک، اس صورت میں یہ جھانسا ہوتا ہے کہ وہ ملک یوم الدین پڑھتے ہیں، حالانکہ خداوند متعال جو مالک ہیں وہ حاکم ہے تمام عالم پر۔ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، کنگ آف یونیورس، ہی از دی کنگ آف یونیورس۔ ایک ہے ملک، ملک وہی سلطان، یہ تین ہیں، مالک،
ملک. اس طرح سوال ہوتے ہیں نا، لمن الملک اليوم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت سوال کرتے ہیں لوگوں سے قیامت میں، کون ہے آج کے دن کا مالک، صاحب، حاکم، بادشاہ؟ تو کہتے ہیں للہ القہار، تو سبحانہ وتعالیٰ ہے. تو یہ مالک اس سے مطلب حاکم ہے. یوم کا میننگ ابھی میں نے اسی لیے کہا تھا کہ میننگ کے مصادق ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں. ہم یوم سے مراد سمجھتے ہیں دن. یوم یعنی دن، اسی لیے دن آیا رات کا مالک نہیں ہے؟ یا اس طرح خدا رات کا مالک نہیں، رات کا بھی. تو یوم بھی اس کے کچھ مصادق میں سے حقیقی معنی نہیں ہے. یوم کا حقیقی معنی ہے عالم. ٹھیک ہے، مالک یوم الدین یعنی دین، جو آخرت قیامت کا جو منظر ہے وہ بھی ایک عالم ہے. اس عالم کا کون ہے؟ مالک ہے سبحانہ تعالی. یوم کیوں کہا پھر مالک العالم الدین کیوں نہیں کہا؟ عالم کیوں استعمال نہیں ہوئی؟ یوم کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ یوم کے ضمن میں ہمیشہ ایک روشنی ہے، اس وجہ سے یوم استعمال ہوئی ہے. اور یوم غور سے سمجھنے کے ہیں. یوم اس دنیا میں ہم انسان آپس میں ایک دوسرے کے عیب کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. وہ ایک ایسے یعنی قیامت ایک ایسا عالم ہے جو یوم ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کے تمام عیوب اظہار ظاہر ہوں گے وہاں پہ. یعنی کیا مطلب؟ یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ. یوم الفرار بھی کہا، یوم الفزع، یوم الحسرت. وہ دن، وہ قیامت کا دن یوم الحسرت ہے. اے کاش میں اس کو دوست نہ بناتا، اے کاش میں اس کے ساتھ نہ ہوتا، اے کاش میں مٹی بن جاتا. یہ سارے اس وقت ہے. یہ میرے اللہ مجھے ایک مہلت دیتا کہ میں دوبارہ جا کے درست کام کر سکوں. یہ حسرت کیونکہ تمام چیز اس کو عیان ہوتی ہے اس کے سامنے، ایک بھی ابہام نہ ہو، اس کو یوم کہا جاتا ہے. آج کل ابہام ہے، پتہ نہیں ہوتے دوسرے کے ذہن میں کیا ہے، میرے لیے کیا پروپیگنڈے کر رہے، اس کا پتہ نہیں ہے. آج یہ دن ہے، یہ دن بھی لائل ہے. اس اعتبار سے، معنوی اعتبار سے دیکھیں تو یہ دن بھی لائل ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے عیب کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. لیکن وہ ایسا ایک عالم ہے جس میں تمام کچھ عیاں ہیں. ہر انسان پر ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. پھر وہاں پہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے نہیں، باپ بیٹے سے، بیوی شوہر سے بھاگ رہے ہوں گے. اس لیے اس کو کہتے ہیں مالک یوم الدین. دین کا ایک معنی ہے جو پرشین لینگویج میں بھی ہے اور دوسرے لینگویج میں بھی ہے، وہ ہے آئین، دستور، آئین، لا، قانون. یہ الگ میننگ ہے، لغت کے اعتبار سے نہیں ہے. لغت عرب میں دین دانا یدینو سے دو میننگ میں استعمال ہوتے ہیں. ایک دانا یدینو جزا کے معنی میں اور حساب کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اور اسی معنی میں ہے کہ مالک یوم الدین اس عالم کا مالک ہے جو جزا اور حساب، یعنی کہ کوئی پاداش کسی کو دے رہا ہے تو وہ حساب کے ساتھ دے رہے ہیں. وہاں پہ ایک ذرہ برابر بھی کسی کے حساب میں کمی نہیں ہے. کسی کو کم ملے زیادہ ملے ایسا نہیں ہے کہ ذرہ برابر حساب ہونا ہے. اس لیے اس کو دین کہا جاتا ہے، دانا یا دینو. انشاءاللہ سبحانہ تعالی آگے بھی کوشش کریں گے کہ خداوند متعال سے دعا گو ہے کہ ہم کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس ماہ شعبان میں اور ماہ رمضان میں سبحانہ تعالی کے قریب جانے کے ہمیں
مزید توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔